خاص طور پر تاجر لوگوں کے سلسلے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بزنس مین کے سلسلے میں کہ کوئی بزنس مین کا مرتبہ ہلکا نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں پائی جائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچا تاجر، سچ بولنے والا بزنس مین اور امین بزنس مین یعنی امانت میں خیانت نہ کرنے والا بزنس مین۔ اگر کوئی ایسا بزنس مین ہے جو سچ بولتا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتا تو حضور فرماتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا۔ تو سچے تاجر کے مرتبے کو حضور نے اتنا بلند کیا کہ اسے اپنا ساتھ عطا فرما دیا، اپنی معیت عطا فرما دی۔ جس معیت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے کہ کسی بھی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو مال کمانا بنفس نفیس برا نہیں ہے، کمائیں، بلکہ حدیث شریف میں ہے ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد کوئی خاص ذکر و اذکار انہوں نے نہیں کیا، کام کاج کے لیے نکل پڑے۔ تو چند صحابہ بیٹھے تھے جو مسجد میں ذکر و اذکار کرنے کے لیے، انہوں نے آپس میں گفتگو کی کیا ہی بہتر ہوتا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے یہ اللہ کا ذکر کر لیتے۔ فجر کی نماز پڑھی اور نکل گئے کام کاج کے سلسلے میں، دنیا کمانے کے سلسلے میں تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، ان کو ذکر و اذکار کر کے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سن لی۔ اب سنیے حضور کیا ارشاد فرماتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر یہ جانے والا جو کہ تجارت کے لیے گیا ہے، اگر یہ جانے والا اس لیے گیا کہ حلال روزی کما کر اپنے ماں باپ بیوی بچوں کا پیٹ بھرے اور محتاجی سے بچائے تو اس کا یہ جانا یہ ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ تو مال کمانا برا نہیں ہے، قطعی طور پر برا نہیں، ضرور کماؤ۔ بلکہ ایک صحابی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے وصال سے پہلے جب ان کو فیلنگ ہونے لگی کہ میری زندگی اب مختصر ہے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں اپنا مال سب صدقہ کر دوں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب صدقہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، کچھ رکھ چھوڑو، سب مت دو، تھوڑا سا رکھو، تمہاری اولاد کے لیے رکھ کر کے جاؤ، اس لیے کہ تمہارا اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ رکھ کر کے مرنا اور اس کے بعد تمہارے بچوں کا ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنا، اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے رکھ کر کے چھوڑو، اور یہ رکھ کر کے چھوڑنا صدقے سے بھی افضل ہے۔ ذہن میں رکھیں آپ۔ تو قطعی طور پر مال کے حوالے سے اسلام نے جو ہے وہ کمانے سے روکا نہیں، بلکہ قرآن بھرا پڑا ہے اس چیز سے کہ اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے والے کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ ہوگا نہیں تو خرچ کیسے کریں؟ ارے قرآن کھلتا بھی ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے، تو ہوگا تو خرچ کریں گے، نہیں ہوگا تو کہاں سے خرچ کریں گے؟ تو جو یہ تصور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب جائز راہیں ہیں
کہ آپ یہ کماؤ جائز طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، مال کماؤ، خوب کماؤ، اچھی طریقے سے کماؤ۔ لیکن آج جو سچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مال دباؤ، کماؤ نہیں، مال دباؤ، اس کا بھی دباؤ، اس کا بھی دباؤ، جیسے چاہو دباؤ، اور جو جیسا چاہے کھاؤ، اور اسی مال کمانے کی ریس کے اندر اور دنیا سے مال کے معاملے میں آگے نکلنے کے جذبے کے اندر انسان اب وہ سارے راستے اپنا رہا ہے جو راستے شاید کے حلال نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں مسلمان کا معاملہ سب سے ٹاپ لیول پر ہے۔ کہ کبھی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، میرے پاس جو مال آ رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایک تصور ذہن میں آ گیا، کماؤ۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نشے کی عادت اور منشیات کو پھیلانے والا اور اس کی تجارت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، دغا بازی کرنے والا یہ بھی آپ کو مسلمان ہی ملے گا، اور کما کر کے عیاشی میں اڑانے والا یہ بھی مسلمان ہی آپ کو ملے گا۔ یا تو انسان مال کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے یا اولاد کے لیے، اور دونوں کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ ایک انسان سے آپ پوچھیں کہ صبح سے لے کر رات تک تم کیوں اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ جواب میں دے گا، کہے گا کہ مجھے میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، لائر بنانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، میں اس کے لیے سارا کرتا ہوں۔ یہ دونوں ہوئے آزمائش۔